نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میرے صحابہ کو برا نہ کہو، حقیقت یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے صحابہ کے ایک مد یا آدھے مد کے ثواب کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی صحابی کو گالی دینے سے منع کیا ہے اور بتایا ہے کہ کوئی دوسرا انسان اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو اس سے اسے اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا کسی صحابی کو لب پر یا اس کا آدھا کھانے کا سامان خرچ کرنے پر ملتا تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابہ اپنے بعد آنے والے تمام لوگوں سے افضل تھے اور ان کے ذریعے خرچ کیے ہوئے مال کی اس قدر اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ضرورت اور تنگ حالی کے وقت خرچ کیا تھا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت اور آپ کی حمایت میں اپنے مال کو خرچ کیا تھا، اور یہ ایسی سعادت ہے کہ جو بعد کے لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ یہی حال ان کے جہاد اور سارے نیک کاموں کا ہے، اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کے اندر شفقت، مودت، خشوع، تواضع، ایثار اور اللہ کے راستے میں کما حقہ جہاد کا بھرپور جذبہ صحابہ اکرام کے اندر موجود تھا۔ چونکہ دین محمدی کی سب سے پہلے جو راوی ہیں وہ صحابہ اکرام ہیں، تو اس صحابہ اکرام کے لیے چلاک فتنے پر دازوں نے جب دین اسلام کے خلاف سازش کی اور دین سے لوگوں کو بدظن کرنا چاہا تو ان کا سب سے پہلا ہدف وہ صحابہ کرام تھے۔ چنانچہ تمام فرقے باطلہ اپنی نظریاتی اختلاف کے ساتھ صحابہ کرام کو انہوں نے ہدف اور تنقید کا نشانہ بنایا۔ باوجود جماعت صحابہ ان کی سیرت کردار کو داغدار بنانے اور ان کی شخصیت کو نہایت گھنونے رنگ میں پیش کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ صحابہ اکرام کے اخلاق اور اعمال پر انہوں نے تنقیدیں کی، ان پر ماہ و جال کی حرص میں احکام خداوندی سے پہلو تہی کرنے کے الزامات انہوں نے صحابہ اکرام پر لگائے۔ صحابہ اکرام پر خیانت، غضب، کنبہ پروری، اقربا نوازی کی تہمتیں صحابہ اکرام پر لگائی گئی ہیں، لیکن یہ سارے کام صحابہ اکرام پر بھیجا لگائے گئے ہیں۔ صحابہ اکرام تو بہت اونچی اور عظیم ہستیاں ہیں۔ ائمہ احناف میں سے اور جمہور فقہا کا مسلک یہ ہے کہ صحابہ کو گالی دینے والے شخص کو تعزیرات کے تحت سزا دی جائے گی، اور تعزیرات کی نوبت قتل تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، کیوں کہ صحابہ اکرام کی شان بہت اونچی ہے، اور بعض ائمہ کے نزدیک تو یہ ہے کہ جو آدمی صحابہ اکرام کو گالی دیتا ہے اس کو فوراً اس کا سر قلم کر دینا چاہیے، اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ اس لیے ہمیں صحابہ اکرام کی شان میں کوئی برا بلا نہیں کہنا چاہیے، وہ بہت عظیم ہستیاں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی علیہ السلام کے طریقوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔